कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, 400 अरब दिया खजाने को, जो बाकी दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह के लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाले कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। ज़राअत के शोबे खुसूसी छोटे किसान को कर्ज की फराहमी के लिए बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करेंगे। जुल्म किया तुम लोगों ने कि 37% आबादी के पास पेस्टिसाइड्स के और बीज के पैसे देने के पैसे नहीं है, फ्यूल के बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। उसकी मेन कैश क्रॉप जो है वो 13% नीचे चली गई है। ये पाकिस्तान दुश्मन है क्योंकि ये किसान दुश्मनी कर रहे हैं। फॉर्म 47 है, झूठी बातें लिखी हुई, ट्विस्ट किया गया है सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए। जो इस वक्त आपकी ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाई है वो एक गुब्बारा है, वेपर्स है, उस पे हकीकत कुछ नहीं है। 2023 से लेकर 2025 तक ये तकरीबन एवरेज आ जाती है 1.7%, जो कि 1992 से सबसे कम है, 1952 से। ये लेला बजट है बाय अ लेला इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ, इस पे और कोई चीज नहीं है। वेलकम टू डॉन न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन। नाजरीन, ऑब्वियसली आज नेशनल असेंबली का जो सेशन था वो शुरू हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर भी कर दी। तकरीर में उन्होंने बेसिकली जो अगले साल का बजट है वो प्रेजेंट किया। अब बजट के नंबर्स तो अगर हम उनमें पढ़ना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में वो समझ भी ज़रा मुश्किल से आएंगे और ना उसका कोई फ़ायदा होता है। जो एक बहस होनी चाहिए आम आवाम तक ये बात पहुंचाने की कि बजट में क्या है और क्या नहीं है। सो वी विल ट्राई एंड अवॉइड द बिग नंबर्स कि बजट एग्जैक्टली है कितना और क्या है। बट ये है कि ऑब्वियसली ये जब बजट आ रहा था तो हम पिछला तकरीबन पूरा साल ही, बजट आने से पहले क्या पिछला पूरा साल ही हुकूमत हमें बार बार बताती रही कि उनको कितना एहसास है जो तनख्वाहदार तबके का इस वक्त बोझ है। ख़ुद ही उन्होंने बहुत से टैक्सेस लगाए थे पिछले बजट में, और इसलिए लगाए थे क्योंकि जो बाकी एक ब्रॉड बेस्ड टैक्स रिजीम है वो तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी नहीं है। उसकी नीयत वो करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं, और इस तकलीफ़ का जो इजहार है वो भी पूरा पिछला साल हुकूमत के मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं वो करते रहे। इसलिए इस दफ़े उन्होंने जो बजट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि शायद जो सबसे बड़ी खबर होगी वो यही होगी कि तनख्वाहदार तबके पर उन्होंने टैक्स जो है वो कितना कम किया है। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्सेस लगाए हुए थे जिस पर भी वो कभी परेशानी का या तकलीफ़ का इजहार करते थे वो भी उन्होंने कम किया है। अब कितना ये कम हुआ है, इसके साथ साथ जो एक बात जिस पे बहुत लोग ज़ोर डालते हैं वो यही है कि हर साल बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो अ सोर पॉइंट कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत बार बार हमें बता रही होती है कि कितना मुश्किल है IMF की शराइत के साथ बजट बनाना और कितना तकलीफ़ दे होता है लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डालना, तो हुकूमत इसके लिए जो कोशिश कर सकती है, जो हमें बार बार बताते रहते हैं, वो यही है कि वो अपने ख़र्चे कितने कम कर रहे हैं। मगर ये ख़र्चे कम हों कि ना हो, मगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में हर दफ़े इजाफ़ा होता ही है। इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया, स्पीकर की तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया, जजेस को मराद ज़्यादा मिल गई, तो ये तो सब हुकूमत हम कह सकते हैं आवाम की खिदमत ही कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर तो किसी को सवाल उठाने नहीं
چاہیے. اس لیے اس دفعے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو پھر جو ہے ایک انکریمنٹ دیا جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی بھی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایک ایسے ملک میں جہاں اتنے مسائل ہوں، بار بار ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں، تو بسپ از اے ویری امپورٹنٹ پروگرام. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آن لائن بزنسز ہیں اس کے اوپر بھی اب ٹیکس لگایا جائے گا. وہ ٹیکس کیسے لگایا جائے گا، کس طرح اس کو کلیکٹ کیا جائے گا، اس پر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ٹیکس فائلر اور نان فائلر کی جو یہ کیٹیگریز ہیں، حکومت ہمیں بار بار یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی لیے غالباً جو لوگ ہیں جو فائلرز نہیں ہیں ان کے اوپر ان کے لیے کام کرنا، ٹرانزیکشنز کرنا یہ مشکل سے مشکل کیا چلا جا رہا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ان کے خیال میں جو پیٹرول مصنوعات ہیں ان پر کاربن لیوی بھی لگائی جائے گی. ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے یا استعمال ہے اس میں کمی آئے گی، جو انوائرمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. مگر ان سب چیزوں کے درمیان یہ بھی پتہ چلا کہ کوشش یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے جو ٹرانزیکشنز کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنے کی بھی تجویز ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ ہیں. وی آر ہوپنگ کہ عمار حبیب خان صاحب جو اس وقت اپنی ایک اور جو ان کی ریکارڈنگ تھی جس میں وہ تاخیر ہو چکی ہے اس کے بعد وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم ٹو دی شو مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، سر تقریر بجٹ کی آپ نے سن لی ہوگی، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس تقریر کو، کیونکہ آپ خود بھی یہ تقریریں دیتے رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آف دا بجٹ سر؟ دیکھیے، ایک مناسب بجٹ ہے اس طرح دیکھا جائے تو، لیکن جو امیدیں قوم کو وابستہ ہے کہ اس حکومت کو جس کو اسٹیبلشمنٹ کا بہت سپورٹ ہے، جس کے سامنے کوئی خاطر خواہ اپوزیشن نہیں ہے، جس کے پاس کچھ فسکل سپیس بھی اب آ گئی ہے، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، کموڈٹی کی پرائسز کم ہو گئی ہیں، تو ایک کچھ پازیٹیو ونڈ تھی. ہم ہندوستان سے جو جیتے ہیں اس کے بعد ایک پاکستان کی ایک فیوریبل امیج ہو گیا، تو جو بڑے کام کرنے تھے وہ نہیں کیے. اب ہم 2010 سے آہستہ آہستہ دوسرے ممالکوں کے ہمارے جو ہم پلہ ممالک ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں. 3 سال سے اس ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، 3 سال سے اس ملک میں اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بار کچھ آؤٹ آف دا باکس سلوشنز کی طرف حکومت جائے گی، کچھ فنڈامنٹل ریفارمز کرے گی، کچھ اصلاحات کرے گی. وہ نظر نہیں آیا. ٹنکرنگ نظر آئی کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں ٹیکس ڈال دیا. 0.6% اگر آپ سے لے رہے تھے بینک سے پیسے نکالنا تو وہ 1% لے رہے تھے. 25% اگر نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لے رہے تھے تو بڑا احسان کر کے 23% کر دیا. یا کمپنیز سے جو 9-10% سپر ٹیکس لے رہے تھے تو 9.5% کر دیا. تو چھوٹی موٹی ٹنکرنگ کی ہے، لیکن کوئی فنڈامنٹل ریفارم نہیں کیا کہ جس سے ملک کا یا معیشت کا ڈائریکشن بہتر ہو سکے. سر، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ریفارم ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریفارم نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو کبھی نہ کبھی تو ہمارے حکمرانوں کو، اشرافیہ کو یہ خیال آئے گا کہ یہ کرنا ناگزیر ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سال کے اندر جو کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں ہیں اور سوائے پی ٹی آئی کے، اور ان کے پاس بھی ایک حکومت ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی NFC ایوارڈ پہ بات کریں گے. وہ نہیں کی. کافی عرصے بات ہوتی رہی کہ بس کے اخراجات جو ہیں وہ صوبے کو ٹرانسفر کر دیے جائیں اور بس کو بڑھا دیا جائے. اب جب کہ 45% لوگ خط غربت کے نیچے ہیں تو بس کے اندر میرے خیال سے ایک ڈبلنگ ہو سکتی تھی اس کی جو بس کی پیمنٹ تھی، جس سے آپ کی غربت بھی ختم ہوتی، بے روزگاری بھی شاید اس کو کچھ فائدہ ہوتا، اور خاص طور پر الٹریسی وغیرہ ختم ہوتی. لیکن یہ نہیں کیا انہوں نے. آپ کو تھا کہ 500-600 ارب روپے آپ کو دفاع کی طرف زیادہ دینا پڑے گا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید PSDP میں بھی کمی ہوتی اور صوبے والنٹرلی اپنے ADBs بھی کم کرتے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ADBs جو ہیں وہ بجٹ اس کا 2800 ارب روپے ہو گیا، صوبوں نے 2870 ارب روپے، وفاق نے 1000 ارب روپیہ رکھ لیا ہے PSDP کی طرف. تو یہ پیسے نہیں رکھتے جو 700-800 ارب روپے MNAs اور MPAs کو آپ دیتے ہیں، جو چیزیں کرنے کے لیے، نالیاں لگوانے کے لیے، جس میں آپ جانتی ہیں کہ خود بٹ بھی ہوتا ہے، بے قاعدگی بھی ہوتی ہے 20% سے لے کے 80% تک. اگر وہ روک لیتے اس بار،
جو جاری اخراجات ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچرز اس میں 17% اضافہ کیا، جو اگین ایک فہم سے باہر ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 4.5% ہوئی ہے تو پھر 17% اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 4.5-5% پہ کنایت کر لیتے ہیں۔ حکومت کے افسران کی پچھلے سال 20% تنخواہ بڑھی تھی، اس سال شاید 6% جو فائنانس منسٹری نے پہلے کہا تھا اس پہ رک جاتے تو اچھا رہتا، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے 10% انکریز کر دی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں حکومت نے کی ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے بتائیں کہ پھر یہ مناسب بجٹ کیسے ہوا؟ مجھے شاید سمجھ نہیں آ رہا سر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچے بھی حکومت نے اپنے کم نہیں کیے، این ایف سی کو بھی آپ کے خیال میں ری نیگوشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہوا، صوبوں نے کوئی ذمہ داری بھی زیادہ نہیں لی، خرچے بھی انہوں نے اپنے کم نہیں کیے، تو سر پھر مناسب کیا ہے اس بجٹ میں چلیں آپ میری اصطلاح کو آپ آرگیو کر رہی ہیں، میں برا نہیں کہنا چاہتا تھا تو میں نے مناسب کا اچھا، بہرحال میں نے نہیں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے ان کے بجٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بجٹ تھا کوئی جو اس وقت کی ضرورت ہے۔ جو دیکھیں پاکستان کے اندر 2-3 سال پہلے ہم کو بہت ضرورت تھی کہ معیشت کو اسٹیبل کریں۔ آج کسی پروگرام پہ کوئی ڈیفالٹ کی خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، آج کوئی ہم کو خطرہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ آج اگر ہم یہاں پہ اس وقت نہیں کر سکتے، اگر ہم کو جب تھوڑی سی فسکل سپیس ہے، جب دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہیں، دیگر چیزوں کی قیمتیں کم ہیں، جب ہمارے سٹریس نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ، تو اس وقت حکومت کے پاس وقت تھا کہ تھوڑے سے کچھ بولڈ ڈیسیشنز لیتی اور کچھ اچھے کام کر لیتی۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر کم کر لیتے، اگر آپ پینشن کا ریفارم حکومت نے کہا تھا کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ حکومت نے کہا تھا ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ حکومت نے کہا تھا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، وہ فیل ہو گئے۔ تو وہ سارے جو فیلئر اس سال کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر یہ صرف وقت ضائع کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے رہے۔ پھر ایک بجٹ نے ان کو چانس دیا کہ چلو پی ایس ڈی پی کو کاٹو، چلو کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم کرو، چلو ان کو ذرا سا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ گرانٹس ہیں، اب 1060 ارب روپے کی گرانٹ آپ نے پاور سیکٹر کو دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سبسڈی سوری۔ اب جبکہ آپ پاکستان میں جو پاور بکتا ہے وہ دنیا میں مہنگا ترین پاور ہے ہمارے ہم پلہ ممالک میں، تو ان کو 1000 ارب روپے کی آپ اوپر سے سبسڈی دے رہے ہیں، تو ایسی ہمارے پاور میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ ریلوے کو 70 ارب روپے کی ایک سبسڈی دے رہے ہیں، ایک گرانٹ دے رہے ہیں، اور 50 ارب روپے کی آپ گرانٹ دیں گے ان کو پی ایس ڈی پی کے اندر، یعنی کہ 120 ارب روپے آپ نے ریلوے کو دیے ہوئے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن پہ آپ نے 65 ارب روپے لگے ہیں۔ سر یہاں ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔